جو کہتا ہے کہ یہاں پر امریکی گلیوں میں اسلامی گروپوں کا نیٹ ورک سرگرم ہو چکا ہے. کوئی بھی بے گھر شخص اس کا ممبر بن سکتا ہے اور اربوں جیسی شکل و صورت رکھنے والے بھی امریکی دشمن سازش کا حصہ ظاہر کر دیے گئے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور ہم اس ملک میں خوف، دہشت اور عدم استحکام پھیلا کر امریکیوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے، اور انہیں یہ سبق سکھانے کے لیے بہترین جگہ وہ ہے جہاں یہ لوگ کام کرتے اور کھیلتے ہیں. اور جب بے گناہ عرب ہلاک ہوتے ہیں، بمباری سے زخمی اور اپاہج ہوتے ہیں، اور جب ان عربوں کو ابو غریب جیسی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کیا ہم ان کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے ذہن کو تبدیل کیا جا چکا ہے. ہم بے گناہ افراد کو القاعدہ اور صدام کا حمایتی قرار دے دیتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک ہے. صہیونی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فلسطین کی مقدس سرزمین پر مقدس ریاست کے قیام کے لیے سرگرم کارکن کو صہیونی کہا جاتا ہے. صہیونی ریاست کا مرکز تو یروشلم بتایا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس ریاست کی سرحدیں مصر کے دریائے نیل سے شروع ہو کر عراق کے دریائے فرات تک بتائی گئی ہیں. یہودی جب یہ کہتے ہیں کہ ان سے جس وطن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ وطن مصر سے عراق تک ہے، اور وہ صدیوں سے اس ریاست کے حصول کے لیے سرگرم ہے. اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو وہ لوگ عربوں اور مسلمانوں کو کمتر انسان ظاہر کرنا چاہتے ہیں. آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ اسے عام بات سمجھ کر قبول کر رہے ہیں، اور اب تو کسی کو دھچکا بھی نہیں لگتا. صہیونی گریٹر اسرائیل جو مصر سے عراق تک ہے کہ قیام کے لیے کوشاں ہیں. جب نیا مشرق وسطی اور نیو ورلڈ آرڈر کی اصطلاحیں ایک ساتھ سامنے آتی ہیں تو عام ذہن نظر انداز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم الومناتی اور اسرائیل کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو نظر انداز کر سکتے ہیں. صہیون کے پلان کے تحت گریٹر اسرائیل ریاست کا قیام ہے، چاہے یہ مقصد جنگ سے حاصل ہو یا پھر اتفاق رائے سے. یہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟ مسلم ریاستوں میں کٹ پتلی حکمرانوں کے ذریعے پیدا ہوگا جو ان کے خفیہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کے احکامات کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد خطے میں کیا ہوا. مصر 1979 میں مصر نے واشنگٹن میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا. تب سے مصر ہر قسم کی جارحیت سے محفوظ ہے. اردن 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا، اور اردن بھی اس معاہدے کی روح سے کسی بھی قسم کی جارحیت سے بچتا چلا آ رہا ہے. سعودی عرب سعودی حکمرانوں کے تخت کی حفاظت کی گارنٹی امریکہ نے دی ہے. اس وجہ سے سعودی حکمران اس خطے میں امریکیوں کے سب سے بڑے حمایتی ہیں. کویت 1990 میں امریکہ کی حمایت یافتہ عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر دیا، جس کے بعد
کویت اپنی بقا کے لیے امریکہ سے سیکیورٹی معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فلسطین 1948 سے فلسطین کی سرزمین پر امن نہیں رہا۔ یہاں پر صہیونیوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے۔ لبنان گزشتہ 30 برسوں سے لبنان بد امنی کا شکار رہا ہے۔ نہ یہاں ملک کے اندر اور نہ ہی سرحدوں پر امن ہے۔ عراق 2003 میں امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بہانہ بنا کر عراق پر فوج کشی کر دی اور پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ عراق میں صہیونیوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الومناتی اور پراسرار یہودی امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا ثبوت دیں گے امریکہ کی بنیادوں سے۔ یہودیوں کے جادو سسٹم کبالہ کا امریکہ کی بنیاد رکھنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کبالہ یہودیوں کا صدیوں پرانا کالا جادو ہے۔ یہ یہودی راہب کہتا ہے امریکہ کی بنیاد یہودی کالے جادو کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ تورات میں اس ایجنڈے کی کہیں حمایت نہیں کی گئی، کیونکہ صہیونیوں کا پلان کبھی بھی تورات کی بنیاد پہ قائم نہیں کیا گیا تھا۔ ڈالر کی دوسری جانب دیکھیے تو آپ کو بڑے عقاب کی شبیہ نظر آتی ہے۔ یہ سمبل امریکہ کی بنیاد ہے۔ اس کے اوپر آپ کو 13 سٹارز اور سورج نظر آتا ہے، لیکن یہ ستارے در حقیقت خفیہ سٹار آف ڈیوڈ پر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ امریکہ پر یہودی سٹار آف ڈیوڈ کی حکمرانی ہے۔ The Jewish Star of David reigns over America. Brought to you by ACHL and in association with Montague. گڑبڑ یہودیوں کی وجہ سے نہیں ہے، گڑبڑ صہیونیوں کی وجہ سے ہے۔ یہودی بھی صہیونیوں کو پسند نہیں کرتے۔ زیادہ تر صہیونی جعلی یہودی ہیں۔ بدقسمتی سے ایک نئی چیز دنیا میں آئی ہے۔ گزشتہ 100 برسوں میں ایک نظریاتی موومنٹ آئی ہے جسے صہیونیزم کا نام دیا جاتا ہے۔ لوگ یہودیت اور صہیونیت کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے۔ حقیقت میں صہیونیت تو یہودیت کی ضد ہے۔ یہودیت ایک مذہب ہے، روحانیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ سمجھتی ہے، اس کے تابع ہے، اور یہودی کئی ہزار سال سے اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہے ہیں۔ عبرانی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اسی طرح انسان کو دوسروں کے لیے مہربان ہونا چاہیے۔ صہیونیت نے یہودیت کو تبدیل کر کے ایک نیا نظریہ بنا دیا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف نظریہ ہے جسے قوم پرستی کہا جا سکتا ہے،
اور یہودیوں کو عالمی برادری میں قابل فخر نسل بنانا چاہتا ہے اور خدا کو درمیان سے خارج کر دیا گیا ہے۔